پہلا فام تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ، چونکہ وہ امام وقت ہیں۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فام یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ امید کیا تک، ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا، تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے۔ تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، دو احادیث سیدنا علی کے حوالے سے۔ دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں، عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے، جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے، 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا، جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا۔ نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے۔ اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا۔ فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو۔ تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہے۔ بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں۔ لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے۔ عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا۔ اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ دوسرا ریفرنس۔ تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا، میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں، پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی، حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فارم میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے۔ اب آ جائیں تابعی کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776، ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ۔ عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا، صحیح مسلم 4776، ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہا ہے۔ تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے 4776۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ
اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی۔ یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا، وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے۔ اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ ایڈا پولا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا، اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا، عمر بن عاص کا، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دے دوں۔ یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ۔ ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں، کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان، آپ اس کو اجتہادی خطا ہی کہہ لیں، لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر۔ سر بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہ ہے، بخاری میں بھی، کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو۔ اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو اس کا یہ معنی ہے، اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک کال بھی بتا دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے۔ محمد بن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری، یہ حدیث حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں متہم نہیں تھے، ان پر کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو۔ یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور مولا علی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں،
ان سے حدیثیں روایت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں تابعی کہتا کہ روایت حدیث میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں ایسے کئی ایک اعمال ہیں جو آپ سن چکے کچھ احادیث کی شکل میں، کچھ آپ پمفلٹ میں پڑھیں گے، کہ اس کے بعد کسی کو شائبہ ہو سکتا تھا کہ اگر یار اس بندے کا کریکٹر ایسا ہے تو اس سے پھر حضور کی حدیثیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ تو انہیں کلیئر کیا کہ وَقَانَ مُعَاوِيَةُ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، لا یتہم فی حدیث، حدیث قبول کرنے میں کوئی تہمت نہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے، جو رٹ لگائی ہوتی ہے جناب دیوبندیوں نے بھی جگہ جگہ صحابۃ کلہم عدول، عام بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن آئے تو حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے، اور وہ بھی صحیح معنی نہیں اس کا بیان کرتے کہ عدول کا مطلب کیا ہے۔ وہ ابن سیرین کا میں نے حدیث کی کتاب عدول سے بیان کر دیا۔ تو یہ جناب 3 ریفرنسز ہو گئے، خلیفہ راشد کا، اس کے بعد عمار بن یاسر کا، ایک صحابی کا، اور اس کے بعد ایک تابعی کا۔ اب میں 12 ریفرنسز جو ہے نا وہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ، یہ مجھے پکڑائیے گا لیپ ٹاپ، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ تو نہیں لکھے ہوئے، میں نے بہرحال اس کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ JPG میں بھی لگ جائیں گے تو پھر لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنا بھی نہیں پڑے گا، آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی 3 ہو گئے نا جی، آج جی 4تھا ریفرنس، علی ابن الجعد المتوفا 230 ہجری، احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، ایسے ابن الجود بھی پڑھتے ہیں، یہ جود لفظ غلط ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، بہرحال اردو میں چل جاتا ہے، مولویوں کا زیادہ ایسا ہوتا ہے، میں ویسے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جود پڑھ لیں میرے شکر سے، عربی میں جعد لفظ ہے۔ ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، جو آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کے اوپر ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس میں نقل کیا، اور اس کی سند کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے، وہ انہوں نے تو خیر کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا قیام رمضان والی کتاب کے اندر، تو وہ ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچی نہیں ہے، تو وہ ہم نے پکڑ لی۔ 77 نمبر پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الجعد کہا کرتے تھے، مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دے۔ یہ جملہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا خود اپنے ریفرنس سے، یہ اتنا بڑا جملہ بول کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ہو، یہ اہل سنت کا امام ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، امام بخاری کا استاد ہے، اس کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ہم اسے سیکھے ہی مانتے ہیں، اس کو کیوں نہیں رافضی کہتے یا نیم رافضی کہتے؟ نہیں، وہ بڑا ہے، تو ہم تو سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں، یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے جن کا آپ جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے ریفرنسز انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں جی جناب، اب آ جائیں جی 5th ریفرنس کی طرف، اور وہ ہیں حنفیوں کے بڑے امام، امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، ایک شوافے کی ہے شرح جو ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے لکھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ یہ عمدۃ القاری، ایک ہی زمانے میں دونوں بزرگ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا 7083 کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس کی شرح کرتے ہوئے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ تو اس دعوے کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں امام بدر الدین عینی، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث مل چکی تھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی۔
جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو ایک اجر بھی ملے؟ یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے۔ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے، حاکم، تو اپنے صحیح اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے غلط اجتہاد کیا تو 1 اجر۔ مخالفین تو ہوتے ہی باغی ہیں، انہوں نے اجتہاد کرنا ہی نہیں، وہ اجتہاد کے تو اہل ہی نہیں ہوتے۔ یعنی سیدنا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط بھی لڑتے نا، تب بھی 1 اجر ملتا ان کو۔ اب تو خیر الحمدللہ ان کی تینوں جنگیں درست ہیں، میرے ریسرچ پیپر کے اوپر سپورٹی بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ مخالفین مجتہد نہیں ہیں۔ چھٹا ریفرنس ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، جو ان کے ہی زمانے کے ہیں، فتح الباری میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3766 حضرت معاویہ کے بارے میں، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ذکر معاویہ، امام بخاری نے۔ تو ابن حجر اسقلانی اس کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیۃً بات کی تھی، کیونکہ طحاوی شریف حنفیوں کی شرح مانی الآثار، اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکسٹ میں ایک اور روایت لی ہے، جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ، تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، چھڑا 1 وتر والا۔ تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے آئے حنفیوں کی کہ ہم 3 وتر کے قائل ہیں، لہذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی۔ لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ثبوت کے طور پہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بریف بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابی کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی اپنی من گھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گڑی ہوئی حدیث ہے، اس میں بھی کچھ روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد امام اسحاق بن راہوے کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق، جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے، لہذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا۔ وہ جو کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں، کبھی سمندری جہاد، کبھی کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری، اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے۔ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو۔ رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، اور ایون ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا جو خط ہے معاویہ کے لیے اور بیڈ ڈیمانڈ کرنے کا، وہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا ہے، تو تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو کافر سے تو بیعت نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی۔ اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے، حضرت معاویہ کے اوپر نعرہ بازی، ویسے یوٹیوب پہ اس کا عنوان ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بے خطا بے گناہ والا، تو اس میں نے وہ سارے ریفرنسز ڈسکس کیے تھے، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں سند لے کے ہیں
تواتر ہے اس کے اوپر. تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے. خود اہل حدیث کے جو دارالاسلام والے ہیں نا، انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا، اس کے مقدمے میں امام نسائی کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ تو مانتے ہیں اس بات کو. تو وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنا، اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق اور امام بخاری کے بھی، انہوں نے بھی اپنے استاد کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اس میں کوئی حضرت معاویہ کے اوپر حدیث نہیں لی. پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے. امام حاکم بھی اسی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے رہے، محبت اہل بیت کی وجہ سے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا، لو جی امام احمد بن حنبل بھی آ گئے ہیں، مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی، ان کی بھی آپ بات سن لیں. احمد بن حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا؟ میرے بیٹے خوب سمجھ لو، سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا، حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے، ان کو ہی اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. پھر احمد بن حنبل کے اس قول کے اوپر ابن حجر اسقلانی کامنٹس کرتے ہیں. اچھا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابن حجر اسقلانی احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں، تبھی تو اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. اور امام اسحاق بن راہویہ کی گفتگو بھی وہ صحیح مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. خیر یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کاٹا تھا، وہ عمر بن عاص نے کہا تھا، صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے، وہ ظاہر موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں، تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگ یرموک بھی لڑی، حضور کے صحابی بھی رہے، تو آپ کی تو بشارتیں. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے کلمہ پڑھنا. ظاہر کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا ہے، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں اس فضیلت کا. کلمے کے بعد ظاہر ہے جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل ہے. تو میرا جملہ انہوں نے کاٹ دیا، یہ کہہ رہا ہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ لیتے ہیں. اچھا جی، 7واں ریفرنس ملا علی قاری، یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا. یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 400 سال پہلے. بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا، امام بدر الدین عینی ہوں، اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے، تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح پھر لکھنی تھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی، اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مہر کو بھاگی جماعت قتل کرے گی، ناسک کتنے جاؤ گے، وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری، میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد، باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات، لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا، پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو
اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ مولا علی قاری کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چھڑیا سارے انو. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے، اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا، اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی، لیکن شوکانی تو چلے چھوٹا بندہ ہے نا، وہ تو بعد میں آیا نا، ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے ہیں. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا، اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی، اس کے بعد تو رجوع کر لیتے، تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا، بعد ہی جدوں عمار قتل بھی ہو گیا ہوں تے پلیکھا ختم سی، تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ مہجور وہی لفظ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا. یہ 7واں ریفرنس تھا. 8واں امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، دیکھیں کیسا بندہ ہم نے دریافت کیا ہے. سیرت الرسول کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے، مختصر سیرت الرسول جو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. تو اس میں حضرت علی کے اوپر جو چیپٹر ہے نا، اس میں 10 ریفرنسز میں نے بتائے تو میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ کے نام سے. تو 3 ریفرنسز اسپیسیفکلی امیر شام کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے اوپر الزام دھرا کہ عثمان کو اس نے مروایا. کس نے؟ امیر شام نے کہا. مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہے. اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو لا کے ہمارے درمیان پھینک دیا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. ان کا یہ تو مجبوراً تھا ان کو. استغفر اللہ. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے آگے سے پھکی دی الزامی جواب. انہوں نے کہا اگر ہم نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ نے کیا قتل کیا تھا جنہوں نے لا کے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیج دیا غزوہ احد میں. اے پھکی سی کہ بھئی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتے ہوئے مار دیا تو مخالف یہ کہے کہ اس نے مروایا ہے، کیوں لے کے آیا ہے. کہانی ہوتی ہے، پاویں آج دا بندہ کرائے پاویں پرانا بندہ کرائے، کڈی اڈی کہانی کرائی ہے. اچھا یہ ان کے جو سپورٹر نا بنو امیہ کے، وہ آج اسی لیول کی کہانیاں کراتے ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت اور بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی.
صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گالیاں تھیں نا یہ سب تھا، یہ تنقید تھی. اچھا تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ سر صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں، یہ بلا کے وہ کہلواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، کیا صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو کفر کہیں گے تو پھر کون کون اس میں آئے گا. اس کو فسق اور حرام ہی سمجھے. 8 ریفرنس ہو گئے. 9th ریفرنس آ گیا جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب بیٹا ہے جسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اون کرتے ہیں. تحفہ اثنا عشریہ بھی کتاب انہوں نے ہی لکھی ہے، یہ انہی کے فتاوی ہیں جو پوری دنیا میں جناب کہا جاتا ہے جی شیعوں کا بڑا علمی رد کیا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، یہ ان کے فتاوی عزیزی جو ان کے فتوے چھپے میں، فتوے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے جو وہ لکھ رہے ہیں. اس کے پیج 251 پہ یہ لکھتے ہیں، علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطائے اجتہادی کی بنا پر تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن پھر وہ لکھتے ہیں محققین اہل حدیث نے، اہل حدیث وہابی نہیں، جو یعنی اہل حدیث وہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے روایتوں احادیث کی روشنی میں یہ چیز دریافت کی ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، یعنی اس میں نفس کا لالچ شامل تھا. یعنی حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگیں نفسانی خواہشات سے خالی نہیں تھی. اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذو نورین حضرت عثمان کے معاملے میں جو تعصب امیہ اور قریشیہ میں تھا، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو اختلاف تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غائط نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تحفہ اثنا عشریہ علی سرکار، فتاوی عزیزی میں. پھر انہوں نے عربی میں لکھا ہے والفاسق لیس باہل اللعن، فاسق قابل لعنت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، فاسق ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لعنت نہیں بھیجیں گے. تو اگر مراد برا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے، تو بلا شبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے. وہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ کی غلطیوں کو برا کہنا ہے، اس فعل کو برا سمجھنا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. اگر برا کہنے سے مراد لعنت کرنا اور گالی دینا یعنی لعن و شتم کرنا ہے، تو معاذ اللہ کے اہل سنت سے کوئی شخص یعنی اس قسم کی حرکت کرے، ان کا ہم سب و شتم کے قائل نہیں. اور یہ جناب محدثین کا جگرہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سب و شتم کے قائل نہیں ہے جو خود حضرت علی پہ سب و شتم کرواتے رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو مخالفین کو دعائیں دے اور علمی اختلاف رکھے، اور بنو امیہ کا شیعہ وہ ہے جو سب و شتم کرے. 10واں ریفرنس پیر میرلیہ صاحب کا، المتوفا 1937 عیسوی. یہ تو حال ہی میں نے دریافت کیا، جو آج کل ان کی کتاب بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے. یہ پیر میرلی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سنیت کے اندر یہ جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنا اور بنو امیہ سے محبت رکھنا یہ سنیت ہے. اب پیر میرلی شاہ صاحب اس پہ کیا ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کبھی یہ بدبخت نہیں ہوئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی اور مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے. اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے بمقابلہ اہل تشیع کے اپنے مواعظ اور نصاحت کی مجلس میں صرف لعنت اور متون کرنے کے خلاف، یعنی یہ جو کرتے ہیں رافضی، اس کے اعتبار سے انہوں نے
جو تقریر کرنی شروع کی ہیں تو صرف ایک چیز کو ٹاپک بنایا اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ دی ہے۔ اسی کتاب میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر جو 55 ہے نا، آیت الاستخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا میں حکومت دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق بھی حضرات اربعہ ہیں، یعنی 4 خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس آیت استخلاف سے خارج ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، ملوکیت دی تھی، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں طالوت والا۔ طالوت کو تو اللہ نے بنایا تھا وحی کے ذریعے۔ بنو امیہ، بنو عباس کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ ملک بنے؟ وہ کہانی کرایا کرو جن کو سمجھ آوے۔ تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس کی حکومتیں وہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ اس سے خارج ہیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراد آیت استخلاف سے وہ لوگ ہیں جو سورہ نور کے نزول کے وقت حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اس میں کہاں سے آ گئے بیچ میں، اور ویسے ٹیکنیکلی بھی جو اس حکومت کی خرابیاں تھی وہ اپنی جگہ ہیں۔ اگلا والا آ گیا جی 11 نمبر پہ علامہ وحید الزمان، جس کو پرانے اہل حدیث تو اہل حدیث مانتے ہیں، آج کل کے آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے، لیکن ایک بات ہے کہ اہل حدیث کے پلے اور کوئی شے کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف انہوں نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور بخاری کا جو ترجمہ کیا 60s کے اندر سید داؤد راز کا، وہ 8 جلدوں میں جو PDF بھی ہے، ان کے بھی مرشد ہیں وحید الزمان، وہ تو ان کو کوٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو سید داؤد راز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو جمعیت اہل حدیث انڈیا کے سربراہ تھے، کیوں ان کے مرشد ہیں وہ، ان کو تو پوری زندگی نہیں پتا چلا کہ یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تھا، وہ تو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث آج تک جو مسلم شریف چھاپ رہے ہیں وہ انہی کی چھاپ رہے ہیں، وحید الزمان کی۔ اس میں جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں 5976 اور 5977 2 حدیث ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر وہاں پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں پڑ جاؤ گے اور پھر دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈالی۔ معاویہ حضرت علی مرتضیٰ سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اس کا مصداق جو ہے آل امیہ ہے۔ اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام اور خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت خاک میں مل گئی۔ دوسرا ریفرنس وہ لے کے حضرت ابو سفیان کی فضیلت پہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے 6409، اس کے کانٹیکسٹ میں، جس میں حضرت ابو سفیان نے آگے کہا کہ بھی مسلمان مجھے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، میں پوری زندگی اسلام کا مخالف رہا ہوں، تو آپ نا میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے تالیف قلب ہو جائے گی، لوگ بھی میری عزت کریں گے۔ تو حضرت معاویہ کو انہوں نے وہاں پہ یعنی کاتب کے طور پر بھرتی کروایا، وہ جو کاتب وحی والا لے کے چلتے ہیں۔ کاتب وحی والی روایت بھی موجود ہے دلائل النبوہ کے اندر۔ تو ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے کاتب وحی والی روایت؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ یکتب، ہاں پیٹ نہ بھرے، اور اس میں آگے راوی لکھتا ہے کہ پھر پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، حضور کی نبوت کی خبر پوری ہوئی، یہ بتانے کے لیے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ بس وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي آدھا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، امیر شام کے بارے میں۔ تو وہ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ثابت کیا کہ حضور کی یہ تو کہتے ہیں نا دعا تھی، امام بہقی نے ثابت کیا ہے یہ بدوا تھی اور لگ گئی، پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، تو وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، حضرت معاویہ کاتب وحی، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کو جو بھرتی کر لیا، یہ آپ کا حسن خلق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے جان کے ڈر سے تھا،
مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے وحشی قاتل حمزہ کا اسلام بھی تو قبول کیا تھا، اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور 100 مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ اس کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور ان کے بیٹے یزید نے تو ستم ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کے حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد اس کے سارے خلفاء بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن رہے اور ہمیشہ درپے ایذا رہے، اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ پوری بنو امیہ پڑ کے رکھ دی تھی کہ یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتا رہا، یہ کہہ رہے ہیں وحید الزمان، اور ان کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے اور وہ خود سیدنا حسین سے۔ میرے خیال ہے اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔